مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیر کا انسان مرید ہو جائے تو اتنا عقیدے میں گر جائے کہ وہ مشرک بن جائے۔ کیا پیر ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ اپنے آپ میں الجھا کر اپنے گرد طواف کروانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ دنیا تو انہیں مل رہی ہے، پیسہ تو ان کے پاس موجود ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کے اسلاف نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں ٹھیک ہے کروائیں جو ان کی خدمات ہیں، لیکن لوگوں کو انہی کی طرف بس چسپاں کرنا کہ یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، بس ادھر ہی آؤ، آگے نہ جاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا واعظین کو یہ زیب دیتی ہے بات کہ وہ اللہ اور رسول کی تعریف کے بجائے صرف اپنی تعریفوں کا دائرہ وہیں تک محدود دربار کہ جو لیٹا ہوا ہے آدمی اسی کی تعریف کرتے جائیں، اسی کو جل شانہ بیان کرتے رہے؟ خدا کے لیے ہمارے بزرگوں کو خراب نہ کرو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، وہ تو اللہ کے محتاج تھے، اور انہوں نے محتاجی اور غریبی میں عاجزی میں رہ کر اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنی التجائیں منوائیں۔ ایک یاد رکھو کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی پیر نہیں کرے گا میرے علاوہ، کوئی پیر نہیں کرے گا۔ سب مجھ سے گھبراتے ہیں، میرا آواز نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے اس لیے کہ یہ جو اپنی تعظیم مجلسوں میں کرواتے ہیں نا، اپنے لیے لوگوں کے عقیدے بنواتے ہیں، میں ان کی تردید کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں اگر واز سنا تو یہ تو سلوار اتار دے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ کی توحید بیان کرنا جو اللہ کی ذات کے شایان ہے، جو رسول اللہ کی شان ہے، اللہ اور رسول کی بات کو بیان کرنا، یہ سب لوگ نیچے ہیں، ہم نیچے ہیں، لوگ ہمارے طبقے بہت نیچے ہیں۔ کبھی غوث پاک نے اپنے دور میں اپنی تعریف نہیں کروائی، کبھی اپنے آپ کو جو آج کل کہا جاتا ہے وہ نہیں کہلوایا۔